بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روز کام پر جاتی تھی، ایک دن رکشہ نہ ملا تو ایک بائک پر بیٹھی لڑکی نے مجھے لفٹ دی۔ پھر میں روز اس کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا تھا اس لیے میں کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن پہلی بار اس کے گھر جاتے ہوئے ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے سر سے ہیلمٹ اتر کر دور جا گرا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ لڑکی کے بھیس میں تو میرا نام سمرین ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک اچھے علاقے سے ہے جہاں زندگی کے تمام تر ضروریات بآسانی میسر ہیں۔ میرے ابا بہت محنتی اور ایماندار تھے۔ وہ اسی علاقے میں اپنے ایک کریانے کی دکان چلا رہے تھے اور اسی لیے دل لگا کر روز محنت سے کام کرتے تھے، اور علاقے میں بھی ان کا کافی نام تھا کہ سعید صاحب بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور انہوں نے کبھی دکان پر آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اکثر اگر کسی کے پاس فی الوقت پیسے نہ ہوتے تھے تو وہ ادھار دے دیا کرتے تھے۔ میری اماں گھریلو اور انتہائی نفیس خاتون تھی، جنہوں نے گھر کو بہت اچھے سے رکھا ہوا تھا۔ ہر کسی کے پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی۔ ہماری تعلیم و تربیت پر کافی دھیان دیتی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی اور بڑی ہونے کے طور پر اپنے چھوٹے بہن بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری اماں ابا کو بہت شوق تھا کہ ہم بہن بھائی بہت پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک کامیاب اور نامور زندگی گزاریں۔ میں نے اور میرے چھوٹے بہن بھائی نے ابتدائی تعلیم اسی علاقے کے ایک سرکاری اسکول میں حاصل کی تھی۔ میں نے میٹرک میں بہت محنت کی تھی اور مجھے کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اس کے لیے میں دن رات محنت کر کے ایک کیا کرتی۔ میٹرک کے امتحانوں کے نتائج کی بنیاد پر مجھے اسکالرشپ پر لاہور کے سب سے بڑے سرکاری کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگا کہ جس خواب کو میں بچپن سے دیکھتی ہوئی آئی ہوں آخر وہ سچ ہونے والا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ویسے بھی وہ نہیں ہوتا جو انسان سوچتا اور چاہتا ہے۔ کالج میں داخلے کے چند ماہ بعد ہی میرے ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ شروع میں تو گلی محلے کے ڈاکٹرز کو دیکھ کر ہی دوائیاں لیتے تھے اور وقتی طور پر آرام بھی آ جایا کرتا، لیکن اچانک حالت کافی خراب ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ابا دکان پر بھی نہیں جا پا رہے تھے، جس وجہ سے گھر کے حالات پر اثر ہو رہا تھا اور وہ بگڑتے جا رہے تھے۔ گھر میں تنگی آنے لگی تھی۔ گھر کے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تاکہ کچھ حالات بہتر ہوں، لیکن میری آمدنی اتنی تو نہ تھی کہ گھر میں بھی اور اپنا اور بہن بھائیوں کو ان کا خرچہ اٹھا سکتی۔ ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم ان کا علاج سرکاری ہاسپٹل سے کروانے لگ گئے تھے کیونکہ اب اتنے پیسے نہیں تھے۔ ابا کو وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ اماں ان کے پاس ہوتی تھی اور میں بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہاں چلی جاتی۔ علاج تو چل رہا تھا لیکن اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ جسم کے بہت سے اعضاء کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ایک رات میں ان کے پاس تھی اور ان کی سانسیں بگڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور اسی طرح ابا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کو گھر لے کر آئی، تدفین کا بندوبست کیا گیا، لوگوں نے ہماری مدد کی اور ہمارے گھر میں ایک ماتم سا چھا گیا تھا۔ اسی طرح دن گزر گئے تھے اور اب سب اپنی زندگیوں میں لوٹ رہے تھے، کیونکہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، کوئی آپ کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ایک دن ان کو بغیر سب کچھ جینا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جب ابا ہاسپٹل تھے تو کالج سے بہت چھٹیاں کی تھی، اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ مجھے اپنے کالج والوں کو میرے نہ آنے کی وجہ بتانی ہے۔ ان کی فوتگی کے بعد اب میں اسکول جا رہی تھی۔ جب میں کالج گئی تو سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھ سے افسوس کیا۔ اب میرا امتحان بھی ہونے والے تھے۔ میرا اب پڑھانے یا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ دل غم سے ہر وقت نڈھا رہتا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور امتحان کی تیاری شروع کر دی تھی، اور میرے امتحان بھی اچھے ہو گئے تھے۔ گھر کے حالات بھی بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ ان حالات میں میرا پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے مجھے ہی ذمہ داریاں لینی تھی۔ ایک دن اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب کوئی نوکری تلاش کر لو، کیونکہ اس طرح تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں گھر کی ذمہ داری اٹھا لوں گی۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں صبح سویرے نوکری کی تلاش میں نکل پڑتی تھی۔ میری تو تعلیم ابھی مکمل بھی نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی تھی، مگر ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ لڑکی کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی بغیر کسی غرض اور بری نیت کے اس کو کوئی ڈھنگ کی نوکری دے۔ ان حالات میں تعلیم جاری رکھنا میرے لیے نامکمل ہو گیا تھا،
اور میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ گیا تھا۔ بس میں دن رات اسی کوشش میں رہی کہ نوکری مل جائے۔ مجھے ایک جگہ چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں ضرورت ہے، کر لیتی ہوں۔ میں جب وہاں جاتی تو مجھے مرد وحشی آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ ایک دن وہاں کے مالک نے مجھ پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کو موقع ملا اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں نے جب منع کیا اور شور مچایا تو پھر مجھے وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں یہاں نوکری کرنی ہے تو سب کو خوش رکھنا پڑے گا، ورنہ تم اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے بھی وہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ اس طرح بہت سی جگہوں پر میرے ساتھ اسی طرح ہوا۔ مجھے تو اب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں مل سکی۔ پھر کسی جاننے والے نے مجھے بتایا کہ کمپنی میں کافی مناسب سی نوکری ہے اور وہ لوگ پیسے بھی اچھے خاصے دے رہے ہیں، تو تم وہاں جا کر کوشش کر لو۔ میں وہاں گئی تو مجھے وہاں کا ماحول بھی اچھا لگا تھا اور مناسب سی جگہ اور لوگ بھی تھے۔ میں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اب مجھے کافی تسلی تھی اور میں کافی خوشی سے نوکری کر رہی تھی۔ یہ کمپنی گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں رکشہ لے کر آتی جاتی تھی۔ میں روز ہی رکشے پر جاتی تھی تو ایک رکشے والا وہیں گھر کے پاس کھڑا ہوتا۔ میں اسی کے ساتھ جانے لگ گئی تھی اور اس پر بھروسہ بھی ہو گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یوں اکیلے سفر کرنے اور رکشوں میں جانے سے ڈر لگتا تھا، اور حالات بھی تو کافی خراب ہیں ملک کے، کیونکہ اسی طرح میری ایک دوست تھی جو کالج سے اکیلی رکشے پر آتی جاتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ کالج سے نکلی تو وہ گھر نہیں پہنچی۔ اس کی اماں کا مجھے فون آیا کہ کیا وہ میرے گھر تو نہیں ہے۔ میں نے بولا کہ نہیں، وہ تو چھٹی ہوتے ساتھ ہی گھر کے لیے نکل گئی تھی، اب تک کیوں گھر نہیں پہنچی؟ اگلے دن معلوم ہوا کہ رکشے والے نے اس پر بری نظر رکھی ہوئی تھی اور اس نے اس کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسی لیے مجھے تب سے اس طرح اکیلے سفر کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ بھوک، غربت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، اور جو کام اس کو اچھے نہیں لگتے اور جسے وہ کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو وہ اس وجہ سے کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو کوئی تھوڑا بہت سکھ دے سکے۔ مجھے اب اس کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے ان سے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے سفارش کی تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ کی تعلیم بہت تھوڑی ہے، اسی لیے ہم آپ کو تنخواہ نہیں ڈبل کر سکتے۔ میں نے ایک دن سوچا کہ میں دوبارہ اپنی پڑھائی جاری کرتی ہوں تاکہ مجھے اور بھی کوئی اچھی سی نوکری مل سکے۔ میں نے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بی اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ جب میں کام سے آ جاتی تھی تو رات کو دیر تک بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی، اور اسی طرح میں نے اپنا بی اے کے امتحانات دیے، اور پھر میں نے کچھ بہتر نوکری کی تلاش شروع کی اور مجھے ایک اور بہتر نوکری مل گئی تھی، لیکن وہ گھر سے کچھ دوری پر تھی، رکشے پر آتی جاتی تھی۔ ایک دن جب میں آفس سے نکل رہی تھی تو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس دن آفس میں کافی کام تھا جس کی وجہ سے مجھے وہاں رہنا پڑ گیا تھا۔ لیکن جب میں نکلی تو مجھے کوئی بھی رکشہ نہیں ملا۔ میں وہاں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کافی انتظار بھی کیا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے، مگر کوئی رکشہ نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک وہاں ایک موٹر سائیکل آ کر رکی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پہلے تو لگا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، میں نے انکار کیا۔ پھر اس نے بولا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو ایک لڑکی ہے۔ اندھیرا کافی تھا اس لیے میں نے اس کے کپڑے غور سے نہیں دیکھے تھے۔ پھر جب وہ بولی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس نے مجھے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا تھا اور پھر اس نے مجھے لفٹ دے دی تھی، لیکن وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا اور نہ میں نے کبھی بولا تھا۔ میں نے اس پر پورا بھروسہ کر لیا تھا اور اب تقریباً میں روز ہی اس کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی تو راستے میں کافی رش تھا اور اس وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گر گئے تھے، وہ بھی گر گئی تھی۔ مجھے اتنی چوٹیں نہیں آئی، اس کو کافی بری طرح چوٹ لگ گئی تھی۔ جب میں اٹھ کر اس کے پاس گئی، اس کی مدد کرنے کے لیے گئی، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ وہ تو ایک لڑکی کے روپ میں ایک لڑکا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں وہاں سے ایک لفظ کہے بغیر چلی گئی تھی۔ میں نے چپ سادھ لی تھی اور کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور بس خود آتی جاتی تھی اور اپنا کام کرتی تھی، اور میں یہ سب بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں یہی سوال چل رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ روز میرے آفس کے باہر آ کے کھڑا ہوتا تھا، لیکن میں اس کو نظر انداز کرتی رہی کہ میں نے کسی پر اتنا بھروسہ کیا۔ اس کے ساتھ آتی جاتی تھی، اپنا سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی، اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور میں کتنی دفعہ اس کو اپنے گھر بھی لے کر گئی تھی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ لیکن چند دن بعد میں بھولنے کی سب کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ روز میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ میری بات تو سنو، لیکن میں اس کو نظر انداز کرتی تھی۔
لیکن ایک دن اس نے مجھ سے بہت منت سماجت کی کہ میری بات سنو، اگر تمہیں بات نہیں کرنی ہوگی تو اس کے بعد میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا، نہ پیچھا کروں گا اور نہ کبھی نظر آؤں گا، اور تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں نے بھی سوچا کہ ایک بار اس کی بات سن لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ غلط فہمی ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے بعد میں پچھتاوا ہو۔ میں نے اس کی بات سننے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ہم ایک جگہ پر گئے تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میرا کوئی بھی غلط مقصد نہیں تھا، میں نے تم پر کوئی بری نظر نہیں رکھی ہوئی تھی۔ جب تم نے اس آفس میں آنا شروع کیا تھا تب سے میں وہاں کھڑا ہوتا تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، اور مجھے نہیں معلوم ہوا کہ مجھے کب تم سے محبت ہوگی۔ میں یہ بات تم سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جاؤ، اور جب اس دن تمہیں وہاں رات کو رکشہ نہیں ملا تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تم اکیلی کھڑی ہو اور جلدی سے تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا، اور مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں کسی کی بھی آواز نکال لیتا ہوں، اسی لیے بس تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میرا اعتبار کرو۔ میں بس چپ کر کے اس کی باتیں سن رہی تھی اور کچھ کئے بغیر وہاں سے گھر آ گئی تھی۔ رات کو میں نے اس کی باتوں کے بارے میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو اور اس کو مجھ سے محبت ہو، ورنہ کون کسی کے لیے ایسا کرتا ہے اور کسی کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اور جب سے میں اس کے ساتھ ہوں اس نے میری ہمیشہ مدد ہی کی ہے اور مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس پر بھروسہ کر لیا تھا، اور اگلے دن میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ میں پھر اس کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا، ہم ملے تھے اور وہ میری ہر طرح سے مدد کرتا تھا، اور میں نے اس کو اپنے گھر والوں سے بھی ملوا دیا تھا۔ اس نے میرے گھر والوں کا بھی بہت جلدی دل جیت لیا تھا۔ وہ میری اماں کی بھی مدد کرتا تھا اور میری بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائیوں جیسا ہی سمجھا کرتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ چلو شکر ہے، کوئی تو ساتھ ہے جس کو میری اور میرے گھر والوں کی پرواہ ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی صرف تھوڑی دیر ہی کی ہے، اور پھر سب کچھ بدل گیا تھا اور حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک دن جب آفس جانے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ میں نے بولا کہ نہیں، لیٹ ہو رہی تھی اس لیے نہیں کیا۔ تو وہ مجھے پہلے ناشتہ کرانے کے لیے لے گیا تھا۔ میرا دھیان ادھر ادھر ہوا تو اس نے میرے بیگ میں کوئی چیز ڈالی، مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ جب میں نے بیگ چیک کیا تو اس میں ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی، اس میں بہت ساری پوڑیاں تھیں۔ میں نے جب ان کو کھولا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ دیکھ کر کہ وہ ڈرگز تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میرا ایک بار پھر سے بری طرح سے بھروسہ ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کچھ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے مجھے یقین دلوانے کی کوشش کی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس بار میں اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ میں نے اس کو بولا کہ اس سے پہلے کہ میں یہاں شور مچا دوں، لوگوں کو اکٹھا کر لوں، یہ بھول جاؤ کہ میں نے کبھی تم جیسے دھوکے باز شخص سے محبت بھی کی ہے، اور پولیس کو بلا لوں۔ اس لیے تم مجھے سچ سچ سب کچھ بتا دو کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ تم نے مجھے استعمال کیا ہے اور دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس کمپنی میں تم کام کرتی ہو میں بھی دراصل وہی کام کرتا ہوں، اور وہ لوگ ڈرگز ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح لڑکا لڑکی ہائر کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں اور کون کتنا مجبور ہے۔ وہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنا دھندہ چلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے جس میں شہر کے بڑے بڑے نامور اور طاقتور لوگ شامل ہیں، اور اس کے مطابق سارا کچھ پلان کرتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں تاکہ ان پر کوئی بات نہ آئے، اور اگر کوئی پکڑا بھی جائے تو وہ لڑکا لڑکی، اور اس طرح بہت دفعہ بھی ہو چکا ہے، بہت سے لڑکا لڑکی بے قصور ہی مارے گئے ہیں اس کھیل میں اور پکڑے بھی گئے تھے۔ جب تم نے یہاں کام شروع کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگاؤ، کہ کہاں سے آتی ہے، کب جاتی ہے، گھر میں اس کے کون کون ہیں، گھر والے کیسے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ معلوم کر کے بتا دیا تھا، تو انہوں نے مجھے تمہارے پیچھے لگا دیا۔ پہلے تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جب مجھے پتہ چلا میں بھی حیران رہ گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کتنے دوغلے لوگ ہیں یہ۔ لیکن میں بھی بہت مجبور تھا، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، میری اماں بیمار تھی، میں نے اپنی بہنوں کی شادی کرنا تھی اور کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں یہ کام کرنے لگ گیا تھا۔ میں بس مجبور تھا، مجھے نوکری کی بہت سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں لڑکی بن کر تمہارا اعتبار حاصل کروں۔ میں نے کہا کہ تم کرتے کیا تھے، کس طرح یہ کام ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ڈرگز لے کر اور اسی طرح بھیس بدل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈرگز سپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے کوئی ڈرگز لا کر دیتا تھا اسی خفیہ طریقے سے، اور میں آگے ڈرگز تمہارے بیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، اور پھر آگے جب تم آفس جاتی تھی تب وہ لوگ تمہارے بیگ سے نکال لیتے تھے۔ اور ہاں، تقریباً ہر لڑکی کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے۔ شروع میں تو میں بس پیسوں کی خاطر یہ سب کر رہا تھا، مگر تمہارے ساتھ اتنا وقت گزرا کہ تمہیں جان کر مجھے واقعی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو گی، پر سچ تو یہ ہے کہ میں پہلے تو نہیں لیکن اب دل سے تم سے پیار کرتا ہوں،
اور تمہیں سب کچھ سچ بتانے والا تھا، اور یہ بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی نوکری کریں گے۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اقبال جو یہاں کام کر لیتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس ان کا راز چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ اسی لیے میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے میں بس خود کو اور تمہیں بچانے کے لیے منصوبے بناتا ہوں کہ کسی طرح یہاں سے جان چھڑوائی جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کو میری کتنی پرواہ ہے۔ میں جب گھر گئی تو مجھے یاد آیا کہ میری ایک دوست جب میں کالج میں پڑھاتی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کو اسی طرح جاسوس بننے کا بہت شوق تھا، اور اس کے لیے وہ تیاری بھی کرتا تھا، اور اس نے ایک ایجنسی جہاں پر باریک سے باریک معاملہ بھی چیک کیا جاتا ہے وہ جوائن کر لی تھی، اور وہ وہاں کام کرتا تھا۔ اگلے دن میں نے یہ بات اس سے شیئر کی تو اس نے کہا کہ تم اپنے دوست سے بات کرو اور ہم اس کے بھائی کو یہ سارا معاملہ بتا دیتے ہیں۔ میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے تمہارے بھائی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کے بھائی سے بات کی اور اس نے ایک جگہ ہم دونوں کو ملنے کے لیے بلا لیا، اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ کافی خفیہ سی جگہ تھی، وہاں پہنچ کر ہم نے ساری بات اس کو بتائی۔ اب ہم ان لوگوں سے خود کو اور باقی بھی تمام بے قصور لوگوں کو کیسے بچائیں؟ اس نے ہماری تمام بات غور سے سنی اور کہا کہ وہ پورا معاملہ انویسٹیگیٹ کرے گا اور پھر بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں بس یہ کہا کہ جب تک میں خود سارے معاملے کے بارے میں پتہ نہیں لگا لیتا، تم دونوں ایسے ہی وہاں کام کرو جیسے کرتے ہو، تاکہ کسی کو بھی تم لوگوں پر شک نہ ہو سکے۔ ہم نے اس کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا تھا۔ کافی دن گزرے تھے، اس نے ہمیں منع کیا کہ مجھے تم لوگوں نے خود فون نہیں کرنا، جب کوئی بات ہوگی تو میں خود ملنے کے لیے بلا لوں گا۔ چند روز بعد اس کی کال آئی اور اس نے کسی دوسری خفیہ جگہ پر ملنے کے لیے بلا لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے پتہ لگایا ہے کہ اس سب میں میری ماں بھی شامل تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس کے لفظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کیسی ہو سکتی ہے اور ان کا اس سب سے کیا لینا دینا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، اور جس نے تمہیں اس نوکری کے بارے میں بتایا تھا اور نوکری یہاں لگوا کر دی تھی، اس سب میں تمہاری سوتیلی ماں بھی شامل تھی۔ میری تو یہ سن کر ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ کل تم لوگ ویسے ہی کرو گے جیسے روز جاتے ہو۔ اس نے ایک کیمرہ میرے بیگ کے اندر لگا دیا تھا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا، اور یہ سب باتیں پہلے ہی پولیس کو بتا دی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک بہت بڑی ایجنسی میں کام کرتا تھا، اس کو بہت سپورٹ بھی تھی۔ جب انہوں نے میرے بیگ سے ڈیگ نکالنے لگے تھے تو سب ریکارڈ ہو گیا تھا، اور اسی وقت پولیس اور ایجنسی کے لوگ وہاں آ گئے تھے، اور انہوں نے سارے ثبوتوں کے ساتھ سب کو گرفتار کر لیا تھا، جس میں میری سوتیلی ماں بھی شامل تھی۔ میں اس دن کافی دکھی بھی تھی کہ جس کو ساری زندگی سگی ماں سمجھا اور محبت اور احترام کیا، در حقیقت وہ ہماری ماں ہی نہیں تھی، اور اتنا غلط کیا ہمارے ساتھ۔ خیر میں خوش تھی کہ آخر ظلم کا خاتمہ ہوا اور یہ سب لوگ پکڑے گئے۔ اب کوئی بے قصور قتل نہیں ہوگا، اور کسی سے یہ ناجائز کام نہیں کروایا جائے گا، اور اللہ نے باعزت طریقے سے اس معاملے سے نکال لیا تھا۔ سب معاملات حل ہونے کے بعد میں اور وہ اور میرے بہن بھائی یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور ہم دونوں نے شادی کر لی تھی اور خوشی خوشی ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔